اللہ پاک سے آدمی دعا بھی کرتا رہے کہ ان قیمتی گھڑیوں سے اللہ جل شانہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ جب اللہ جل شانہ کی رحمت چاروں طرف بغیر مانگے برس رہی ہو تو اس رحمت سے جو محروم رہ جائے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی محروم کہا ہے۔ اور عمومی طور پہ جو چیزیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، تو محرومیت ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیا، یا کسی نے روزے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اس کو محروم کہا جاتا ہے کہ جی بڑا محروم آدمی ہے، اس نے تو روزے ہی نہیں رکھے، اس نے تو قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن اس سے بھی بڑا محروم، اس سے بھی بڑا محروم اس کو کہا جائے گا کہ جس نے قرآن کی تلاوت بھی کی، جس نے نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، ذکر بھی کیا، اور سارے جتنے بھی نیک اعمال تھے اس نے کیے، لیکن اس کے باوجود اس کو کچھ نہیں ملا، اس کے باوجود اس کو کچھ نہیں ملا۔ اب وہ بنیادی چیزیں کہ سب کچھ کر کے بھی کچھ نہ پانے والا، ان کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تفصیل بتائی ہے کہ ایک تو شرابی آدمی ہے، کہ شرابی آدمی وہ لیلۃ القدر کی جو مبارک جو رات ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، یہ بھی اسی فہرست میں ہے۔ اور ایک جس پہ آج بات کرنی ہے کہ وہ محروم آدمی جس کے متعلق آج بات کرنی ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کینہ یا بغض رکھتا ہو، کہ دل کے اندر مسلمان کے بارے میں کینہ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، اور یہ روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے زبردست قسم کے اعمال میں لگا ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود قیمتی ہیں، ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی قیمتی ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہلا طبقہ قیمتی تھا، تو جزوی طور پہ یہ طبقہ جو بعد میں ہے یہ بھی قیمتی ہے، کہ جزوی فضیلت یہ بعد والوں کو بھی حاصل ہے، جو پہلے گزر گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان کی تو کلی فضیلت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھ لیا، اسی ایمان پہ اس کی موت آ گئی، سارے دنیا کے ولی، کتب، غوث، ابدال اور تابعین، تبع تابعین سب کو ملا کے اور اس کا مقابلہ کیا جائے تو جس کو صحابی کہتے ہیں اس کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا درجہ ان کا۔ لیکن جزوی فضیلت وہ بعد والوں کی بھی ہے کہ جو صحابی بھی نہیں، جو تابعی بھی نہیں، تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، کہ تم تو میرے صحابی ہو۔ یا رسول اللہ پھر بھائی کون سے ہیں؟ کہ میرے بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے اوپر ایمان لائے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں تھا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر فرمایا کہ مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ تو وہ صحابہ ہی تھے کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لائے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ مبارکباد دی اس شخص کو
کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر میرے اوپر ایمان لے کر آیا، فرمایا 7 دفعہ اس کو مبارک ہو۔ تو یہ مبارکباد 7 دفعہ کس کے لیے ہو گئی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اس مبارکباد کا مستحق کر دیا۔ اب ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ خود ہی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی آدمی نے اللہ جل شانہ کو درخواست پیش نہیں کی کہ یا اللہ تو مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آدمی پیدا ہوا ہے یہ اللہ جل شانہ کا ایک خاص فضل تھا اس کے اوپر، اور اس کے اوپر اللہ جل شانہ کے خاص کرم تھا، ورنہ اللہ جل شانہ اس کو پہلے بھی پیدا کر سکتے تھے۔ لیکن اس امت کے اندر پیدا ہونا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہت بڑے خیر کا ارادہ اس آدمی کے ساتھ ہے۔ اب میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جیسے ہی جو نا کسی آدمی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے اور جتنا قریب کا تعلق ہوتا ہے تو انسان اس کے فائدے پر بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے نقصان پہ ناراض بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ ناراضگی لڑائی جھگڑے تک بھی چلی جاتی ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو اگر جو نا وہ میرا بچہ ہے تو اب اگر وہ روتا ہے تو درد کہاں پہ ہوتا ہے جی؟ وہ دل میں ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، اور پرایا بچہ روئے تو وہ بھی سر میں درد ہوتا ہے کہ جی یہ کون ہے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو اپنوں کی جو تکلیف ہوتی ہے، جس کو آدمی جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ جل شانہ وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا فرمایا کہ اس امت کو اللہ جل شانہ نے چونکہ چھانٹا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو اللہ جل شانہ کی محبوب امت ہے، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی اگر کوئی اس قسم کا معاملہ کیا جائے گا تو یہ بعد میں پریشان ہوگی، اللہ جل شانہ پہلے ناراض ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی قدر کرنے کی ہمیں جو نا حکم دیا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کہ جیسے آدمی بھائی کے اوپر جو نا خفا ہوتا ہے اور بہن کے اوپر خفا ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کے اوپر خفا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس مخلوق کے بارے میں بھی کیا ہوتا ہوں؟ خفا ہوتا ہوں۔ اب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں جی؟ لڑائی جھگڑے تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ آخری ہمارے پاس جو آپشن ہوتا ہے بالکل آخر میں جانے کا، وہ کسی کو قتل کر دینا ہے، یعنی کہ کسی کی جان اس تک ہماری رسائی اللہ جل شانہ ہمیں دے سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری رسائی نہیں ہے۔ اور کسی کو جان بوجھ کے چاہے جو ہے نا صحیح قتل کیا غلط قتل کیا وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں قتل ہونے والا آدمی وہ ضروری نہیں کہ جہنم میں چلا جائے۔ اگر ایمان والا ہوگا تو ایمان والا وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا کوئی عمل کر کے چلا گیا جس کی وجہ سے جو نا ایمان انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی جب مرے گا بغیر ایمان کے تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ اس جہنم کے اندر جائے گا جہاں سے کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اور یہ مسلمان کی تحقیر یہ ایک ایسا عمل ہے، اور بہت سارے عمل ہیں جن کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے کہ کسی یعنی کہ ایسے عمل نہ کرو کہ اس کی وجہ سے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ایک تو شراب پینا ہے، کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے والے کے ایمان جو نا اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی ہے، تو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس آدمی کا ایمان سلب فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عمل کہ کسی مسلمان کی تحقیر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آدمی ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آتا ہے یمن والوں کے بارے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج کے سفر پر تھے، اور اس حج کے سفر میں اب جانا تھا غالباً مزدلفہ جانا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے اندر ہیں کہ بھئی کوئی آدمی آ رہا ہے، جب وہ آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ تو اب باقی صحابہ وہ بھی رک گئے کہ چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکنے کا کہا ہے تو رک جائیں گے، بعد میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب وہ فرمانے لگے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے اور یہ جو یمن والے تھے اب یہ اٹھ رہے بیٹھ رہے، پتہ نہیں کس کے انتظار میں ہیں۔ اتنے میں جو نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور وہ تھے کس رنگ؟ بالکل کالے رنگ کے، اور ان کا ناک بھی بالکل چپٹا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پھشی ناساں، تو وہ پھشی ناساں والا آدمی اور چھوٹا سا اس کا قد۔ اب جب آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی چلو، کہ جس آدمی کے انتظار تھا وہ آ گیا، تو باقی صحابہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ جو یمنی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے ہمیں روکا گیا، یعنی بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے ایک بات ہی تھی، لیکن حضرت غالباً عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آدمیوں کی یہ بات ان کے ایمان سے محروم ہونے کا سبب بنی، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ جو یمنی تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی، اللہ جل شانہ نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ تو آج میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، ہم اگر دیکھتے نا جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ امت کو جوڑا ہے۔ اور پھر اگر تفریق کی ہے تو دو قسم کی تفریق ملتی ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اگر تقسیم کیا ہے تو وہ تقسیم کیا ہے مہاجرین کے اندر اور انصار کے اندر۔ مہاجرین اور انصار کے علاوہ کوئی تیسری تقسیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اور یہ جو میں نے تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی کہ مختلف قبیلوں کے اندر بٹ جانا اور مختلف خاندانوں کے اندر بٹ جانا، تو اس کے بارے میں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لِتَعَارَفُوا، کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ مختلف قبیلوں کے اندر بٹ جانا، مختلف خاندانوں کے اندر بٹ جانا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی کوئی بڑے قبیلے والا ہے، کوئی بڑے خاندان والا ہے، نہیں، قبیلوں کی وجہ سے بڑائی نہیں ملتی، خاندانوں کی وجہ سے بڑائی نہیں ملتی۔ بڑائی کس کو ملے گی؟ جو تقوی کے اندر آگے بڑھے گا، جو تقوی کے اندر آگے بڑھے گا وہ اللہ جل شانہ کے ہاں آگے جو بڑا شمار ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا ہے۔ تو آج میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ان چیزوں کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ختم کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امت بنایا۔ یہ جو قرآن کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام لیا جاتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، تو علماء فرماتے ہیں کہ مدثر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مدثر کہتے ہیں کہ جیسے جو نا وہ پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے اور وہ طوفانوں کی وجہ سے باقی کسی حالات کی وجہ سے وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، تو وہ چڑیا پھر وہ ایک ایک تنکا کر کے اس کو جوڑ کے پھر نئے سرے سے وہ گھونسلہ بناتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مدثر کہا کہ آپ اس وقت انسانیت بکھر چکی ہے، اس وقت انسانیت بکھر چکی ہے، تو آپ کو ہم نے مدثر بنایا ہے کہ آپ اس کو تنکا جوڑ کے آپ اس کو اکٹھا کرو گے۔ آپ اس کو کیا کرو گے؟ اکٹھا کرو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کل بھی توڑ رہے تھے، آج بھی توڑ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مد مقابل تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ کل بھی امت کو توڑنے میں لگے ہوئے تھے، اور آج بھی ان کا سارا زور کس پہ لگ رہا ہے؟ امت کو توڑنے کے اوپر لگ رہا ہے۔ اور آج مسلمان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ان کے اس پروگرام میں جو ہے نا پروگرام کے اندر برابر کا شریک ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، جس مسلمان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، آج اس کے بارے میں جو ہے نا وہ طرح طرح کی بکواس بکی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ عام مسلمان اس کے بارے میں تو جو ہے نا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یعنی اس سے بات آگے جا کے علماء تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے مسلمانوں سے بدظن کیا گیا، پھر علماء سے بدظن کر دیا گیا، اور آج جو ہے نا حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہماری مسجدیں تک محفوظ نہیں رہی، مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم بابری مسجد کا کیا کہیں کہ جی بابری مسجد محفوظ نہیں ہے۔ تو آج میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ بھئی ہم اس وقت ہمارے اختلافات ہر جگہ سیاسی طور پہ بھی چل رہے ہیں، کسی کی کون سی جماعت ہے، کسی کی کون سی جماعت ہے،
کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگا، کوئی تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر میں تحریک انصاف کے اندر ہوں تو میں مسلمان بھی ہوں، میں اگر مسلم لیگ کے اندر ہوں تو میں مسلمان بھی ہوں، میں اگر جمعیت کے اندر ہوں تو میں کیا ہوں؟ میں مسلمان بھی ہوں۔ ہم اپنے اسلام کو نہ چھوڑیں اور ایسا کوئی کام بھی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اسلام کے لیے کوئی خطرہ بن جائے۔ یعنی جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کر دی کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، کسی مسلمان کی تحقیر، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو خود بھی ان چیزوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے، اور باقی جتنے بھی مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اس بات کی کوشش کرے کہ بھی ہر آدمی اگر پی ٹی آئی کے اندر ہے تو وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے کوئی اس قسم کی جو نا بات ہماری زبان سے نہ نکلے، سمجھانے کی بات ہے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو سمجھائیں، یہ طریقہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو نا مسلم لیگ کا غلط کام کر رہا ہے تو ہمارے اس کے خلاف، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیں ایک بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں نا قاعدہ دے کر چلے گئے، ایک بہت بڑا اصول ہمیں بتا کر چلے گئے۔ وہ کیا تھا کہ امیت الباطل بترک ذکری ہی، کہ جس چیز کو تم نے ختم کرنا ہے اس کے تذکرے ختم کر دو۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، آپ یقین مانو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، سارا کچھ ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کہ ہم سے بھی اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جتنا اس چیز کو ہم پھیلاتے ہیں وہ پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے ہندکوں میں، پشتوں میں بھی کہتے ہیں نا کہ گواں بچے تیلے نہ مارد آدمی۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ پاخانے کے اندر وہی جو نا تیلے مارنے والی بات ہے۔ تو ہم جتنے بھائی یہاں پہ سن رہے ہیں تو ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم غیروں کے اس پروگرام کے اوپر نہیں چلیں گے، ہم غیروں کے پروگرام کے اوپر نہیں چلیں گے، بلکہ ہم اپنا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب بتائی تھی کہ اب جو نا یہ کیا طریقہ ہے کہ ادھر تراویح چھوڑ کے اور ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بازار میں جو نا نعرے لگا رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اس واسطے جتنے بھی اب رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر جتنی کمی کوتاہی ہم سے ہو چکی اس پر آدمی کیا کرے؟ استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے آدمی نیت کرے، عزم کرے کہ یا اللہ میں نے آج تک قرآن نہیں سنا، آج کے بعد میں قرآن سننا شروع کروں گا، آج تک میں نے قرآن نہیں پڑھا، یا اللہ آج کے بعد میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا، اور آج تک میں نے ذکر نہیں کیا، یا اللہ آج کے بعد میں ذکر، یہ جو تھوڑے سے دن ہے یہ بھی ہمارے اگر صحیح طریقے سے لگ گئے تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیں گے اور سارے عالم کے لیے اللہ جل شانہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔